بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مان لیجئے کہ میرے پاس 10 روپے ہیں اور وہ 10 روپے میرے 5 لوگوں میں تقسیم کرنے ہیں۔ ان 5 لوگوں میں ضرورت کے حساب سے 2 لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں، 3 کم ہیں۔ یہاں پر برابری کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں وہ 10 روپے 2 روپے کر کے 5 لوگوں میں تقسیم کر دوں، لیکن عدل یہ تقاضا نہیں کرتا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی ضرورت زیادہ ہے اسے زیادہ روپیہ دیا جائے اور جس کی ضرورت کم ہے اسے کم روپیہ دیا جائے۔ آج ہم بغیر مذہب کو پڑھے اگر ہم نے فیمنزم کی، کمیونزم کی، سیکولرزم کی 2-4 کتابیں پڑھ لی تو ہمارا بہت جلدی سے اٹیک مذہب کے اوپر اٹھتا ہے کہ مذہب کے اندر تو نابرابری ہے، مذہب کے اندر تو جینڈر جسٹس کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، صدر اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رحمت للعالمین بن کر آئے، صرف رحمت للمسلمین نہیں بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کے حق دلائے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، ان سب کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دی بلکہ عملاً کر کے دکھایا، اور قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے آپ ایک نمونہ بن کر چلے گئے۔ معزز سامعین، اسلام نے کا بنیادی درس جو ہے مذہب اسلام کا، قرآن کریم کا، وہ ہے لقد کرمنا بنی آدم، کہ انسان کی تقریم کیجئے، بنی آدم کی عزت کیجئے، توقیر کیجئے۔ صرف کسی مسلمان کی تقریم کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن آج میں پہلے عرض کر چکا کہ جتنی بھی سماج کے اندر نابرابری ہے، جہاں جہاں بھی انتشار اور خلفشار اور بدامنی پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے انسان کی خود پسندی اور انسان کی انا پرستی۔ چونکہ قرآن نے واضح الفاظ میں فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، کیونکہ قتل کسی ایک انسان کا کیا جا سکتا ہے، لیکن فتنہ جو ہے یہ برادریوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ نہیں رہے، جگہ جگہ فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، کہیں ذات کے نام پر، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں رنگ و نسل کے نام پر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے اور اس کے پاؤں سے کی تکلیف سے دوسرا شخص محفوظ نہ ہو۔ آج تو ہم سجدے میں جاتے ہیں تو لوگوں کا برا سوچتے ہیں، ہماری نمازیں کس کام کی؟ آج تو ہم سیڈسٹک پلیئر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کس کو دکھ پہنچے اور میرے دل کو ٹھنڈک ملے، اور دوسری طرف ہم نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کریں۔ میرے بھائیوں، شاید مجھے وقت تو نہیں بتایا گیا میرا کتنا وقت ہے، لیکن انسان کی تمام تر ناکامیوں کا آغاز اور معاشرے میں بدامنی کی شروعات صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان I am better than others کے جملے کو فالو کرنے لگتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ انسان کو نرمی سکھائی ہے، حلیم الطبع مزاج کا درس دیا ہے، کیونکہ میں ابھی انسانی حقوق پہ بات کر رہا ہوں، اور یکجہتی اور امن کا راز تعلق انسانی حقوق کی پاسبانی سے ہے، انسانی حقوق کے تحفظ سے ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو سکتا ہے، ابھی بہت وقت ہے میرے پاس، سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے یا اپنے جسم کے کسی حصے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن بسا اوقات ہماری خاموشی، ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارے لہجے جو ہے وہ بھی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا جہاں پر بات کرنی ہو
وہاں خاموش رہنا گناہ ہے، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں پر بولنا انسان کو کہیں نہ کہیں غلط راستے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ انسانیت کی تقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھائی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پہ نکلے ہوئے تھے، کہیں گشت کر رہے تھے، سامنے سے ایک جنازہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی جنازے میں پڑی، آپ ادبن ایک طرف کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنازہ تو ایک یہودی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سنہرے الفاظ میں فرمایا، میرے صحابہ کیا یہودی انسان نہیں تھا؟ یعنی اگر آپ نے کسی کی تکریم کرنی ہے تو اس کے لیے انسان ہونا ہی کافی ہے۔ انسانیت پہلی شرط ہے دوسرے کی تکریم کے لیے۔ اور پھر یہ بات صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوقات کے جو جو حقوق ہیں، چاہے وہ آپ کے مال مویشیوں کے ہوں، چاہے وہ آپ کے کسی اور مخلوق سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کو عملاً کر کے دکھایا۔ اور اسی لیے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے ہتھیار سے بھی کسی دوسرے کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اشارہ کرنا دوسرے کو یا تو مایوس کرے گا یا اس کو آفینسو کرے گا، اور پھر یہیں سے کہیں نہ کہیں فتنے کی شروعات ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت یہ ہے، کیونکہ آپ سارے لوگ ینگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آنے والا سماج کا کل ہے، ہمیں شدت پسندی سے کام نہیں لینا ہوگا۔ آپ جس بھی مکتبہ فکر سے منسلک ہو، آپ کی اپنی جو بھی سوچ ہو، جو بھی نہج ہو سوچنے کا، جو بھی طور طریقہ ہو، وہ آپ سب کو مبارک، لیکن ہمارا سوچنے کا طریقہ کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، اس پہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو پوری دنیا تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک غلط نوشن جو ڈیولپ ہوا ہے کہ اسلام ہمیشہ مار دھاڑ، قتل و غارت گیری کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے، اس سے ہم نوشن کو تبدیل کرنے میں سفل ہو پائے، کامیاب ہو پائے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ دیر حائل نہ رہتے ہوئے، کیونکہ معزز مہمانان بولیں گے اور ان کی اچھی باتوں کو سننے کا ہمیں موقع ملے گا، میں خود اس بات کو لے کر شائق ہوں اور متجسس ہوں کہ کب وہ بولے اور میں کچھ ان سے سیکھوں۔ ایک بار پھر اپنے سارے تنظیم کے کارکنان کو مبارکباد دیتا ہوں اور رب کریم کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین اور اعلیٰ درجے کی نعت خواں ہیں اور کئی پروگرامز بھی کر چکے ہیں۔ میں اسد بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ کر ماحول میں چار چاند لگا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ بات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے، عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے، مجھے صحیح کائنات
رسول مل جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین اس کی آواز میں آواز ملا لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب علامہ اقبال کی نظم کے چند منتخب اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حوا. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حوا. عالم آب تاب میں عالم آب تاب میں تیرے ظہور سے ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شعر. شوق تیرا اگر نہ ہو شوق تیرا شوق تیرا